خود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے قریب قدیم نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دھس گئے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے والوں کو روکنے کا وعدہ کیا اور واپسی میں تمام کفار کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس کا یقین ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں یا پہنچ گئے ہوں گے تو لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا۔ حضرت سراقہ ایک اچھے شاعر تھے، برجستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اللہ کے رسول ہیں جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت میں کسریٰ کا خزانہ ہاتھ آیا تو انہوں نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سن 24 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ مسلم شریف حدیث پاک 5939، روایت حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ابن خزیمہ حدیث پاک 1000
اور 80 روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین پر یا کسی نیک کام پر جمع رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا یا اس طرح سے پڑھنا یا اہتمام کرنا چاہیے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت قرآن، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور کی تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ کتاب مشکوٰۃ شریف، حدیث پاک 2168، روایت امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوب جان لو کہ دنیائی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، بڑھاپے میں مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا۔ قرآن پاک سورہ حدید آیت نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث پاک 2526، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم پچھنے لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ کتاب ابو داؤد، حدیث پاک 3858، روایت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے، لہذا ان سے بچو۔ تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے روکا۔ حرص، لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرص کی حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل کھانے پر ابھارا۔ حسد سے بچو، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا۔ ابن عساکر، جلد نمبر 40، صفحہ نمبر 49، روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔
صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔